اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرنے کے بعد اس کو سچ کر کے دکھانے کے بعد پھر تم اپنے والدین کی اپنے پیر و مرشد کی بھی اطاعت کرو. یہ اللہ کے حکم ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. محبت بھی ذات اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اغیار کی محبت کو ایک سطح پر لے آئے گا تو شرک کا مرتکب قرار پائے گا. اللہ کی ذات کو نا اور غیروں کی محبت کو، اللہ کی محبت کو اور غیروں کی محبت کو اگر ایک سطح پر لے کر آ جاؤ گے تو یاد رکھو تو یہ شرک کا مرتکب پایا جاؤ گے. تم شرک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، تم مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ نے فرما دی ہے. میرے دوستوں یہ بات تو واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی محبوب حقیقی ہے. اللہ ہی محبوب حقیقی ہے. اسی کی ساتھ محبت باقی تمام مخلوق کی محبت سے زیادہ ہونے چاہیے. اللہ ہی محبوب حقیقی ہے، اسی کی ساتھ محبت باقی تمام مخلوق کی محبت سے زیادہ ہونے چاہیے. غیر اللہ کی محبت کو اللہ کی محبت کی مساوی بھی درجہ نہیں دیا جا سکتا. جس طریقے سے اللہ نے مومن کی صفت بیان فرمائی، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کی ساتھ محبت، ایمان والوں کی محبت ایسے ہیں وہ تمام تر چیزوں سے صرف اللہ کی ذات سے ہی محبت رکھتے ہیں. اور اگر کسی نے محبت کی ہے، محبوب حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی محبت کی مساوی میں اللہ کی محبت کی برابر بھی درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے. جسے لوگ دینے لگتا ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، کہ وہ غیروں کی اتنا محبت کرنے لگتے ہیں جسے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے دوستو، اگر کوئی شخص اشد حبا للہ یعنی اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا دعوے دار ہو، اشد حبا للہ اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا دعوے دار ہو، تو اس کی جانچنے کے لیے کون سی کسوٹی ہے کہ اس کا دعویٰ درست ثابت ہو جائے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی کی محبت کی کسوٹی اطاعت ہے. جب وہ اطاعت کا وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ محبت کا دعوے دار اپنے محبوب حقیقی کی اطاعت کرتا ہے یا کسی اور کی، کس سے محبت کرتا ہے. جب اپنے محبوب کی سامنے لا کے کھڑے کرا دو اپنے معشوق کی سامنے، وہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ محبت کی دعوے دار یا کوئی تجارت کرنے والے؟ آپ دیکھو میرے دوستو، وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے یا اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اور دکاندار یا اپنے دکان سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ یا اپنے دکانوں میں لگ کے وہ نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، فرض نماز جا رہے ہیں، وہ تجارت میں لگے ہوئے، اس کی نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کی اطاعت سے وہ دور ہے. اب اسی طریقے سے اگر کسی اور کی محبت میں یہ لگے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس شخص کی اطاعت کرے گا اس کی محبوب ترین ہستی وہی ہوگی. جو کسی سے محبت کرے گا تو اس سے محبوب ترین ہستی کیا ہے؟ وہی چیز ہے، وہ شخص ہے. مثال کے طور پر ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حکم ہے اور دوسری طرف والدین، اپنے پیر ہے، اپنا استاد ہے، ان کا حکم ہے. تو ان میں سے وہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اب یہ والدین کی مثال بیان کی ہے میرے دوستوں. ایک طرف اللہ کی حکم ہے، دوسری طرف والدین ہیں، ان کی پیر مرشد ہے اور پھر ان کی استاد ہے. اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ جب تم اللہ رب العزت کی حکم حکم کو پورا کرو
اللہ نے حکم فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ، اور کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یا اللہ کی حکم ہے۔ پھر اس کی بعد وبالوالدین احسانا، پھر والدین کے ساتھ نرمی کی برتاؤ کرو۔ اما یبلغن احدہما، ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، تمہیں ڈانٹے ڈپٹے، تو تم کیا کرو گے؟ برداشت کرو گے، ان کی سامنے اف بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ تمہارے والدین نے تمہارے حکم فرمائے، یہ اللہ کے حکم ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور دوسری طرف والدین، اپنے پیر اپنے استاد کا حکم ہے، تو ان میں سے وہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اس مقام پر شرعی محبت کا تقاضا یہ، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کی ساتھ شدید ترین محبت کی دعویٰ کو سچ کر کے دکھائیں۔ جب وہ سچ کر کے دکھائیں، اس کی بعد اپنے والدین، اپنے پیر اور پھر اپنے استاد کے حکم کی فرما برداری کریں۔ ایسے نہ ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے حکم کو ترجیح دی ہو۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ دی، اپنے والدین کے حکم کو ترجیح دی، اپنے پیر کے حکم کو ترجیح دی، اپنے استاد کے حکم کو ترجیح دی ہے، لیکن اساتذہ ہے، وہ بھی روحانی باپ ہے، استاد روحانی باپ ہے، پیر وہ بھی تمہارے روحانی باپ ہے، اب تمہارے والدین ہیں، اور اسی جگہ پر جب اللہ کے حکم کو پورا کرو تم، اللہ کے حکم ہے کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے حکم کو ماننے کی بعد، اللہ کے حکم کے ماننے کے بعد، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے بعد، اس کو سچ کر کے دکھانے کے بعد، پھر تم اپنے والدین کی، اپنے پیر و مرشد کی بھی اطاعت کرو، یہ اللہ کے حکم ہے۔ ایسے نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے پہلے ان کی حکم کو مان جاؤ، ان کی حکم کو مان لو، تو اللہ کے حکم پہلے ہے، اپنے والدین، اپنے پیر و مرشد اور اپنا اساتذہ کے حکم اس کی بعد ہے۔